سندھ پولیس لاڑکانہ ڈویژن سندھ پولیس لاڑکانہ ڈویژن زیر قیادت جناب ناصر آفتاب صاحب ڈی آئی جی پولیس کی شاندار کارکردگی رپورٹ کچھ یوں ہے۔ سال 2024 1054 پولیس مقابلے، 65 ڈاکو ہلاک جس میں 4 انعام یافتہ تھے، 223 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 195 کیٹیگری گینگ ریسٹ، 941 کرمنلز گرفتار، یوں 8,538 اشتہاری گرفتار، 9,602 روپوش گرفتار، ٹوٹل کرمنلز 18,140 گرفتار، LMG 1 عدد، ہینڈ گرینیڈ 1 عدد، کلاشن کوف 46 عدد برآمد، ریوالور بندوقیں 957 عدد، شارٹ گن 146 عدد برآمد، رائفلیں 35 عدد برآمد، ایمونیشن جو ٹوٹل 18,930 عدد برآمد۔ منشیات کی کارکردگی کچھ یوں ہے: 1354 کلو گرام چرس، 1 کلو 35 گرام ایفیون، 3 کلو گرام ہیروئن، گٹکا 2500 کلو گرام، بھنگ 440 کلو گرام، شراب 2100 لیٹر برآمدگی کی گئی۔ مغویوں کی بازیابی کی تفصیل کچھ یوں ہے: 225 مغوی بازیاب، جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے 725 افراد کو اغوا ہونے سے بچا لیا گیا، 1,47,000 لیٹر غیر قانونی ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔ فرائض کی ادائیگیوں کے دوران ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے 17 پولیس افسران و جوانان نے جام شہادت نوش فرمائی۔ پولیس افسران و جوانان کی ویلفیئر کی مد میں 3,91,59,508 روپے دیے گئے، جبکہ کمپلینٹ سیل، انکوائری سیل، وومن پروٹیکشن سیل، پولیس فیسلٹی ریلیشنز سینٹر میں ہزاروں کی تعداد میں عوام الناس کے مسائل سنے گئے اور ان کو حل بھی کیا گیا۔ ترجمان رینج پولیس لاڑکانہ۔ سندھ پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سال 2025 کے پہلے مہینے میں ہم مسلمانوں کو 5 جمعۃ المبارک پڑھنے کو ملیں گے، یعنی تقریباً 823 سال بعد ایک ایسا مہینہ آیا ہے۔ مسلم امہ کو مبارک ہو۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں، توحید پر اتنے پکے رہو کہ لوگ تمہیں اہل حدیث سمجھنے لگے، امر بالمعروف و نہی من المنکر، صحابہ کرام سے اتنی محبت کرو کہ تمہیں لوگ دیوبندی سمجھنے لگے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دل و زبان و عمل میں رکھو کہ لوگ تمہیں بریلوی سمجھنے لگے، اور اہل بیت سے اتنی شدید محبت کرو کہ لوگ تمہیں اہل تشیع سمجھنے لگے۔ لیکن جب کوئی پوچھے تم کس فرقے سے ہو تو کہہ دینا میں بس مسلمان ہی ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فرقے ورائیت سے۔ سال 2025 مبارک ہو۔ اے اللہ تو نئے سال کو ہم پر پرامن، ایمان، سلامتی اسلام، اپنی رضا، شیطان سے دوری کے ساتھ سایہ فگن میں رکھنا۔ سال کے 12 ماہ خوش رہیں، 52 ہفتے مسکراتے رہیں، 365 دن اللہ رب العزت آپ پر مہربان رہے، 8,760 گھنٹے قسمت آپ کا ساتھ دے، 5,25,600 منٹ
کامیابی آپ کے قدم چومیں، اور 3,15,36,000 سیکنڈ میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ سب کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، آمین یا رب العالمین۔ چکوال صوبہ پنجاب کا ایک خوبصورت شہر کا نام ہے۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے بھی اپنی سی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 3 تحصیلوں پر یعنی کلر کہار، 14 سیدن شاہ اور چکوال، جبکہ 68 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے۔ 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور 2 ہی صوبائی اسمبلیوں کے حلقے اس میں آتے ہیں۔ چکوال کو 1985 میں ضلع کا درجہ دیا گیا، جبکہ اس سے قبل یہ ضلع جہلم کی تحصیل کے ساتھ جڑا ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کا رقبہ 3,593 کلومیٹر 1,387 مربع میل، جبکہ 2017 کے آبادی رپورٹ کے مطابق 9,67,707 افراد پر مشتمل تھی۔ چکوال شہر کا محل وقوع کے اعتبار سے شمالی حصے کی طرف سے ضلع راولپنڈی، جنوبی سطح پر ضلع جہلم، مشرقی اعتبار سے خوشاب اور مغربی سرحد میاں والی سے جا ملتی ہے۔ کل رقبہ 6,609 کلومیٹر اور 16,52,443 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ جنوبی حصے میں زیادہ تر پہاڑی سلسلہ واقع ہے اور سطح سمندر سے 3,701 فٹ بلندی پر واقع ہے، جبکہ شمال میں زیادہ حصہ دریائے سواں کے قریب واقع ہے۔ چکوال میں پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ بارانی علاقہ بھی ہے، اور یوں یہاں کاشتکاری کا زیادہ تر عمل دخل بارش کی دستیابی پر ہے۔ زیادہ تر لوگ دیہی علاقے میں آباد ہیں۔ چکوال ایک تاریخی علاقہ ہے اور پاکستان کے قیام سے قبل یہاں ہندو، سکھ اور مسیحی قومیں آباد تھیں، جن میں اکثریت ہندوؤں اور سکھوں کی تھی۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد یہ قومیں بھارت کو ہجرت کر گئیں، جبکہ بھارت سے آنے والے مسلمان یہاں پر آباد ہوئے۔ 1947 سے قبل انگریزوں کے دور حکومت میں چکوال ضلع جہلم کی تحصیل ہوتی تھی۔ 1851 عیسوی میں اعداد و شمار کے مطابق اس کی آبادی کی کل تعداد 1,64,912 تھی۔ چووا سیدن شاہ کے کہار روڈ کے قریب 3,000 قبل کاتیس راج ہوا کرتا تھا، جس کے کچھ آثار آج بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ ہندو راج کے علاوہ وہاں سے 3 کلومیٹر دور دھیمال بھی واقع ہے، جو 1920 میں بھی تمام افراد کے لیے اس حوالے سے ایک اہم جگہ تھی کہ یہاں پر تمام شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد کو روزگار تلاش کرنے کے لیے آنا پڑتا تھا، اور انگریز فوج کا قیام بھی یہیں تھا۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن پر اہم پیش رفت۔ صدر مملکت آصف زرداری نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے مطابق ہوگی۔